پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی شہر قائد کراچی ایک بار پھر امن و امان کی صورتحال کے لیے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ صرف جنوری کے مہینے میں اب تک 13 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 40 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ 10 جنوری کو جو دوبارہ سلسلہ شروع ہوا اس میں بھی اب تک 6 شہری مارے گئے ہیں، معصوم شہری مارے گئے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ کتنا ضروری ہے کراچی میں امن قائم کرنا اور حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے CPLC کے سربراہ جناب احمد چنائے نے۔ بہت شکریہ احمد چنائے صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کافی گرفتاریاں پہلے بھی ہوئی ہیں لیکن اب یہ جنوری میں ایک بار پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کے تانے بانے آپ کی جو تحقیقات ہیں وہ کیا بتاتی ہیں کہ کہاں جا کے ملتے ہیں؟ دیکھیں، سرکار اس سلسلے میں اپنی کوششیں تو بھرپور کر رہے ہیں۔ پچھلے سال دسمبر کے مہینے میں وزیر داخلہ نے بیان دیا تھا کہ 26 کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد ٹارگٹ کلرز جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور ابھی 2 دن پہلے یہ بیان آیا تھا کہ ان کو جلدی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان پہ پروسیکیوشن ہوگی۔ ہم اس سلسلے میں صرف یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان مجرموں کو گرفتار کر کے ان کے سپیڈی ٹرائلز نہ کروائے جائیں، ATC میں جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، اور اس میں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس میں اس کی پروسیڈنگز جو ہے وہ آگے نہ لی جائیں، جب تک جو ہے وہ دہشت گردوں کو یا ان ٹارگٹ کلرز کو کوئی ایک واضح پیغام نہیں ملے گا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان کو ایک واضح پیغام ملنا چاہیے کہ حکومت یہ دہشت گردی اور یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، اور اس کو جو ہے وہ جو مجرم ہیں ان کو واقع میں سپیڈی ٹرائل کے ذریعے فوری طور پر سزا دی جائے تاکہ اس کی ڈسکریجمنٹ ہو لوگوں میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہمیشہ کریٹ ہوتا ہے کراچی کے اندر۔ جب کراچی کا امن جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جو ہے وہ آ کر دہشت گردی پھیلاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی ہے، مختلف پارٹیز کے ورکرز جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ری ایکشن میں جو ہے وہ شہر میں ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں۔ کراچی شہر ایک بڑا سینسٹیو شہر ہے، یہاں تھوڑی سی بھی خدا نخواستہ اگر کوئی واردات ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں کے امن و امان کو برقرار رکھنا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررسٹ کلنگ یہاں ہو رہی ہیں یا جو ٹارگٹ کلنگز یہاں ہو رہی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، اپنے ورکرز کو جو ہے وہ بڑی صبر کی تلقین کی ہوئی ہے، اور مزید ہنگامہ آرائی سے جو ہے وہ لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے۔ یہاں ہم ہمیشہ ایک بات پہ سٹریس کرتے ہیں کہ جو یہ ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کراچی میں جو ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے پبلک سیکٹر کے نمائندے ہوں، CPLC کے نمائندے ہوں، ان سب کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ان مسائل کے حل کے لیے ایک ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور اس کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب بھی اس قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں، یہ ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں اور کچھ دنوں کے لیے امن و سکون پیدا ہو جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی لانگ رن میں وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کا ایک مستقل دائمی حل تلاش کرنا ہے کہ جس کی بنا پر ہم شہر کو اس دہشت گردی سے محفوظ رکھ سکیں، ٹارگٹ کلنگ سے محفوظ رکھ سکیں، ہمارے پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ محفوظ رہیں، اور شہر میں جو ہے وہ زندگی عام معمول کے مطابق چلتی رہے۔ یہ احمد چنائے صاحب، ظاہر ہے اس کے لیے پولیٹیکل ول کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جو کہ ملوث پائے گئے ہیں، ان کے خلاف بھی بلا تفریق جو کارروائی ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ چاہے ان کا تعلق کسی پولیٹیکل گروپ سے ہو، کسی ایتھنک گروپ سے ہو، یا چاہے کسی بھی سیکٹ سے ہو، ان کو irrespective آف their affiliation جو ہے وہ ایون ہینڈڈ لا جو ہے ان کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے، اور کوئی بھی پولیٹیکل انفلوئنس اس پہ نہیں آنا چاہیے، اور ان کو واقع میں سزا دینی چاہیے۔ دوسری بات آپ نے کہی پولیٹیکل ول کی، ہم اس بات کو بالکل مانتے ہیں، پولیٹیکل ول ہونی چاہیے تمام پارٹیوں کی جانب سے، اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ پولیٹیکل ول کے ساتھ ایک میز پر بیٹھیں، تمام سٹیک ہولڈرز اس شہر کے ایک میز پر بیٹھیں اور اس کا ایک مستقل حل تلاش کریں، ورنہ کراچی میں اس قسم کے واردات پچھلے سال جو ہیں وہ سارا سال ہوتے رہے ہیں۔ پچھلے سال کے آپ اعداد و شمار پہ نظر دوڑیں تو ٹوٹل کلنگز جو کراچی میں ہوئی ہیں وہ 1300 کے قریب ہوئی ہیں، جس میں دہشت گردی کے واقعات بھی شامل ہیں، جس میں ٹارگٹ کلنگز بھی شامل ہیں، اور جس میں دشمنی میں قتل یا اتفاقیہ قتل جو ہے وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم سال 2009 دیکھتے ہیں تو 980 کے قریب وہ کلنگز تھیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 2010 کے جو فگرز ہیں وہ تقریباً آلموسٹ 33% زیادہ ہے، اور یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکر ہے
کہ اس کو جو ہے وہ شہر کے انالسٹ جو ہے وہ بیٹھیں اس پہ غور کریں اور اس کا کوئی حل تلاش کریں. اچھا احمد چنائی صاحب، ان ٹرمز آف لاجسٹکس، اگر لاجسٹکس کی ہم بات کریں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس بھی ہے، رینجرز بھی ہے، اب لاجسٹکس میں بھی کوئی پرابلم ہے، مسائل ہیں؟ کراچی شہر بہت بڑا شہر ہے. دیکھیں، اس کو میں بالکل کلیئرلی اس طرح کہتا ہوں کہ کراچی شہر جو ہے وہ 2.5 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے، اور اس 2.5 کروڑ سے زائد آبادی کے شہر کے لیے 31-32 ہزار کے قریب ٹوٹل کراچی میں فورس موجود ہے، اور اس 31-32 ہزار میں 7 ہزار جو ہے وہ آپریشنل فورس ہیں. کسی بھی لحاظ سے 7 ہزار آپریشنل فورس 2.5 کروڑ کی عوام کو قابو کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 ہزار لوگوں پر ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا آدمی ہے، جو کسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مہذب شہر میں، کسی بھی اس قسم کے سٹی، کاسموپولیٹن سٹی کے لیے کافی نہیں ہے. ہمیں نہ صرف مین پاور چاہیے گا بلکہ ٹرینڈ مین پاور چاہیے گا. ہیومن ریسورس وہ ٹرینڈ چاہیے جو دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے، جو ٹارگٹ کلنگ کا مقابلہ کر سکے، اور جس کا انفارمیشن نیٹ ورک شہر کے اندر جو ہے وہ بہتر ہو. جب تک انفارمیشن نیٹ ورک ہمارا اس شہر کے اندر تھانہ لیول پہ بہتر نہیں ہوگا، اس کو ہم فعال نہیں کریں گے، ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکے گا کہ یہ دہشت گرد کہاں آ کے ٹھہرتے ہیں اور کہاں آ کر جو ہے وہ شہر میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں. مین بات یہی ہے کہ علاقے کا تھانہ جو ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہو. یہ ممکن ہی نہیں کہ علاقے کے تھانے، جس علاقے میں تھانہ واقع ہے اس علاقے میں تھانے کے لوگوں کو جو ہے اس بات کا علم نہ ہو کہ جی شہر میں ان کے علاقے میں دہشت گرد کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ بہرحال کچھ بھی ہو جائے، ایس ایچ او اس علاقے کا مالک ہوتا ہے، اس کو اس بات کی نالج ہونی چاہیے کہ جی اس علاقے میں کون لوگ رہ رہے ہیں، اور ان ٹیررسٹ ایلیمنٹس کی، ان کرمنل ایلیمنٹس کی وہ نشاندہی کرے، ان کو گرفتار کرنے کی بات کرے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. احمد چنائی CPLC کے سربراہ سے گفتگو کر رہے تھے. انتہائی اہم نکات پر بات کر رہے تھے کہ کراچی کے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا کہ ہر صورت میں امن و امان قائم رکھنا ضروری ہے. جنوری سے جو صورتحال ہوئی، اس حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے کراچی میں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. سال 2011 کے پہلے مہینے جنوری میں شہر قائد کراچی میں اب تک 13 ہلاکتیں اور 40 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. ان پرتشدد کارروائیوں میں کراچی کی بڑی سیاسی جماعتوں کے کارکن اور معصوم افراد ہی ٹارگٹ بنے. اس سال کے آغاز میں ہی کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں سمیت 3 افراد کو قتل کیا گیا، جن میں پیپلز پارٹی کے کارکن کو کرنگی جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے 26 سالہ سجاد لانڈھی میں فائرنگ سے جاں بحق ہوئے. اس کارروائی میں 3 معصوم شہری بھی زخمی ہوئے. روشنیوں کے شہر کراچی، جسے پاکستان کی معیشت کی لائف لائن کہا جاتا ہے، میں حالات اس وقت سنگین ہو گئے جب 8 جنوری کو متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن 38 سالہ یاور عباس جعفری کو ان کے گھر کے قریب نشانہ بنایا گیا. مقتول رابطہ کمیٹی کے ڈیپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے. مشتعل افراد نے ہنگامہ آرائی کے دوران پتھراؤ کر کے ٹریفک معطل کی، ٹائر جلائے اور IB کالونی میں 2 بسوں کو آگ لگائی. اس موقع پر نامعلوم شخص نے بس کے فیول ٹینک پر فائرنگ کی، جس سے وہ دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے نکلنے والی آگ کی زد میں نجی ٹی وی کے ایک کیمرامین سمیت 24 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے بھی متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن کے بہیمانہ قتل اور شہر میں ہنگامہ آرائی کا سخت نوٹس لیا اور IG سندھ اور DG رینجرز کو متاثرہ علاقوں میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے اور شرپسند عناصر کو فوری سخت سزا دینے کے لیے احکامات دیے. کراچی کے مختلف علاقوں لطیف آباد، لیاقت آباد، مواج گوڈ موڑ، ہب ریور روڈ اور نارتھ ناظم آباد میں کشیدگی رات بھر رہی اور 4 گاڑیوں کو نظر آتش بھی کیا گیا. ان کارروائیوں کا سلسلہ محض ایک دن تھمنے کے بعد 10 جنوری کو دوبارہ شروع ہوا. کراچی کے علاقے گلستان جوہر، بہادر آباد اور ایئرپورٹ کے قریبی علاقوں میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں 6 شہری ہلاک ہو گئے. باوجود اس کے کہ اب حکومت سیاسی استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے، کراچی کے سٹیک ہولڈرز پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کراچی میں امن و امان کی ذمہ داری انہی کے سر ہے اور ہر صورت میں کراچی میں امن و امان کا قائم رکھنا. لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.